بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38 سے ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ مائدہ کی. 38. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اب اس کی آواز تھوڑی سی گونج کم کریں. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تعطوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج کی مناسبت، آج کے دن کے حساب سے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن آج گزرا ہے. اس کی آپ سب کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام تقی جواد کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آخر میں درس کے اگر موقع لگا تو تھوڑے سے امام تقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج ہماری گفتگو سورہ مائدہ کے ذیل میں آیت نمبر 37 تک ہم نے کر لیا تھا. آیت نمبر 38 سے آج ہم اسٹارٹ کریں گے. اور گفتگو جو ہماری چل رہی تھی وہ اس بارے میں چل رہی تھی کہ وسیلے کی گفتگو ہم نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیر لے گا، اور تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ احاطہ ہے، وہ کہیں بچ کر نکل نہیں سکتے. اب یہاں پہ سزائیں بیان کی آ رہی ہیں. اس سے پہلے مختلف سزائیں بیان کی گئی تھیں. ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ چوری کی سزا کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور چور مرد اور چور عورت. والسارقۃ، اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو. انہوں نے چور مرد اور چور عورت کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ چور مرد اور چور عورت کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی ہو. چور مرد اور چور عورت جہاں پہ ذکر کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی عادت بن چکی ہو چوری کرنا، اور وہ پیشے کے طور پہ یا عادت کے طور پر یا جان بوجھ کر اس کام میں بہت عرصے سے جو ہے وہ ملوث ہو، اسے چور کہا جاتا ہے. چور کی تعریف ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اٹھانا جو کسی چھپی ہوئی مقام پر یا کسی حفاظت والے مقام پہ رکھی ہو، وہاں سے اس چیز کو اٹھا لینا، وہ چوری کہلاتا ہے. اگر آپ راہ چلتے ہوئے کوئی راستے میں آپ کو چیز پڑی ہوئی ملی، آپ نے اٹھا لی، وہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گی. اگر دو شریک آپس میں لوگ ہیں، مشارکت ان کی ہے، شرکت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہ ان میں سے ایک کوئی مال اٹھا لیتا ہے تو وہ چوری نہیں ہوگی. باپ اور بیٹے کے درمیان یا بیوی اور شوہر کے درمیان یا شوہر بیوی کے درمیان اگر ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے پیسے اٹھا لے تو وہ چوری، اس والی چوری کے زمرے میں نہیں آئے گی. کوئی چوری کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، چوری کرنے والا
جو ہے وہ بھوکا ہے، چوری کرنے والا، بہت ساری ریزنز ہیں. تو چوری کے بارے میں یہاں پہ جو بیان کیا گیا تفصیلات اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ چوری سے مراد یہ ہے کہ جو عادتاً اور جان بوجھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حفاظت میں سے لوگوں کی چیزوں کو اٹھاتا ہوگا. جو کھلے عام جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں انہیں چوری نہیں کہا جاتا، اور ڈاکہ اس کے زمرے میں آیا تھا، اس کی سزا یہاں پہ بیان نہیں ہوئی، اس کی تعزیر ہے. لیکن جو سزا یہاں پہ بیان کی گئی وہ خاص طور پہ چوری کے لیے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز آپ نے چھپا کے رکھی ہو کسی سیف میں کسی جگہ پر، وہاں سے کسی چیز کو نکالنا یا اٹھانا اسے چوری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں چور مرد یا چور عورت اگر ہو فقطعوا ایدیہما، تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، یعنی یہ اجر ہے اس چیز کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا یہ اجر ہے. ٹھیک ہے. اور عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عبرتناک سزا اس لیے دی ہے کہ معاشرے کے اندر سے وہ اس چوری کی وجہ سے کیوس پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر اس کا ڈر جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ سزا دیکھنے کے بعد کوئی چوری کے عمل پہ جو ہے وہ اپنا پیشہ آگے، چوری کو ایسا پیشہ آگے نہ بڑھائے. پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ بدلہ ہے ان کمائی کا عبرتناک سزا کے طور پہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، کامل حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلم ہی، پس جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد، واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، اور اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ دو چیزوں کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ من تابہ، تابہ کے معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تابہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، پلٹنے کے ہوتے ہیں. من تابہ جو بھی توبہ کر لے، توبہ کر لے. یہاں پر بات کو مکمل کرنے کے لیے آگے ایک جملہ بھی بیان کر دیا، وہ اصلاح، اور اصلاح کر لے. یعنی مثال کے طور پہ کیونکہ یہاں پہ چوری کے سینٹینس میں بات ہو رہی ہے، اس کا جو سیاق ہے وہ چوری کے معاملے میں ہے، تو یہاں پر توجہ میری طرف رکھیں. تو یہاں پر ہوگا کیا، اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو ایسا توبہ کا ذریعہ اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز سے بیٹھے اور کہے توبہ توبہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا، معاف کر دے. اس کی چوری کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ مال جو اس نے چرایا ہے اس کے مالک تک اس کو جو ہے وہ پہنچائے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے فإن اللہ یتوب علیہ، پس اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. یہاں پہ دو دفعہ لفظ تابہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہے تابہ من اور ایک دفعہ ہے تابہ علیہ. تابہ من جب استعمال ہوتا ہے معافی مانگنا، توبہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ عموماً لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تابہ علیہ توبہ قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا پلٹنا، اللہ کا جو غضب اس چوری کی وجہ سے اس کی طرف آ گیا تھا وہ پلٹ جائے گا. یہ تابہ اللہ کا جب جملہ آئے گا تو کیا ہے، وہ پلٹنا ہے اللہ کا اس کی مغفرت کی طرف. اور تابہ من جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی گناہ کی جو ہے وہ مغفرت مانگتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹے. تو یہ دو چیزیں آپ ذہن رکھیے گا. اللہ اور من، ان دو کے استعمال سے فرق کتنا پڑ جاتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی لفظ تابہ یتوب، توب سے جو نکلا لفظ، ٹھیک ہے نا، اور وہی لفظ جو ہے وہ چوری کرنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی دونوں ہی توبہ کرتے ہیں. ایک کی توبہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور ایک کی توبہ اپنی مغفرت کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کا پلٹنا اللہ تعالیٰ کا پلٹنا. ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی جگہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو دو صفات کا کمبینیشن آتا ہے اکثر. ٹھیک ہے. اور کمبینیشن جو بیان کیا جاتا ہے وہ کمبینیشن اس جملے کے مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحیم نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثلا کوئی اور صفت ایسی کہ جو میچ نہ کرتی ہو. یہاں پہ اس چور کو توبہ کے بعد کسی چیز سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مغفرت کی اور اس کے اوپر رحم کرنے کی، کیونکہ وہ اس وقت قابل رحم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی صفات یہاں پہ بیان کی ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، یہ جان دو، یا علم ہوتا ہے سوال کے لیے، الف زبر جب شروع میں جملے کے آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، آ سوالیہ کے لیے، آئے استفہامیہ کہلاتا ہے. انہیں سوال کرنے کے، کیا تم نہیں جانتے. یہ تعجب سے بھی سوال کیا جاتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کیا، ان اللہ، بے شک انا یہ کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اور ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے بخش دے. اب اس توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کس نیت کے ساتھ توبہ کیا اور کس نیت کے ساتھ چوری کی تھی، اس سے کتنا نقصان پہنچ چکا ہے، اس نے جبران کیا یا نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پہ بات جو آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی آ رہی ہے جو یہودی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے مدینہ کے اندر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مدینہ میں رسول اکرم آئے ہیں تو مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اسلامی جب حکومت قائم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودی قبائل کے ساتھ پیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، معاہدہ کر لیا کہ اب جو بھی
جنگ ہوگی یا کچھ بھی ہوگا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے. اگر یہودیوں پہ حملہ کیا تو مسلمان ساتھ دیں گے, مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا تو یہودی ساتھ دیں گے. اسی طرح عدالتوں کے اندر بھی فیصلہ یہ تھا کہ اب کیونکہ مسلمان ریاست تھی تو عدالت بھی لگتی تھی, فیصلے بھی ہوتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں مینشن کی ہیں کہ جب کسی اسلامی ادیان میں سے کوئی اسلامی مذہب آپ کے ساتھ رہتا ہو, مثال کے طور پہ کوئی عیسائی رہتا ہے, کوئی یہودی رہتا ہے, تو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے مطابق اپنے جرائم کا فیصلہ کروائیں اپنی عدالت میں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لا سکتے ہیں فیصلہ, اور اپنی کتاب کے مطابق, کیونکہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے اس کتاب سے جو ان کے درمیان دی گئی ہے. حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے وہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے اس کتاب سے جو ان کے درمیان موجود ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتا رہے ہیں عیسائیوں پہ یا یہودیوں پہ, وہ اس سے فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں. یعنی ابھی آگے جو آیات آ رہی ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول, اے رسول. جب یا ایھا کہا جاتا ہے نا تو یہ یا ایھا یہ اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ احترام کے لیے, محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی احترام کے لیے یا ایھا, اے میرے رسول, ٹھیک ہے, اے رسول. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, کہ یہ غمگین نہ کرے تم کو وہ لوگ جو یسارعون تیزی دکھاتے ہیں کفر کی راہ میں, ٹھیک ہے. ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے محض اپنے منہ سے, جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل. اور ان لوگوں سے بھی جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر, اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے تمہارے پاس. تحریف کرتے ہیں کلمات میں, ان کو اصل مقام سے ہٹا کر کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو, اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو بچتے رہنا. کیا بیان کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودی علماء بعض دفعہ ان کا یہ تو حوصلہ ہوتا نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بیٹھے, ان کے اپنی شان کے خلاف نظر آتا تھا. تو یہ کچھ لوگوں کو تیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو, اور وہاں جانے کے بعد تم جب وہ فیصلہ کریں تو اس کو ماننے سے انکار کر دینا. یا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض ان کے فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے جو سردار کوئی ایسا گناہ کرتا تھا کہ جن کی سزا ان کے بہت سخت ہے, تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ, اگر ان کا فیصلہ آسان ہو ٹھیک ہے تو تم اس کو مان لینا, اگر تمہارا دل نہ چاہے تو نہ ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو کافر کہہ کے انکار کرنے والا کہہ کے مخاطب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے رسول تم ان کے غمگین نہ ہونا ان لوگوں سے جو بہت تیزی دکھاتے ہیں کس چیز میں, کفر کی راہ میں, یعنی انکار کے راستے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے. یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. وہی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا ابھی سے پہلے سورہ نساء کے اندر, کہ یہ صبح آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, شام کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لے گئے, اور اپنے والوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے, اور مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے, اور اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے کر نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے صرف یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے, جبکہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے. ان کے دلوں ان لوگوں سے میں سے جو ہے وہ یہودی ہیں. یہودی سے مراد کیا کہ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ٹھیک ہے. اور یہ کان لگانے کے لیے آتے ہیں, کان لگانے کے لیے کہ یعنی جھوٹی. ایک سوال بھیجو محمد والے وہاں پہ. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, اور جو لوگ یہودی ہیں یہودیوں میں سے ہیں. ہادو آپ کو معلوم ہے کیسے کہتے ہیں؟ ہادو ہود سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, جو یہودی ہو گئے, ٹھیک ہے. یہودی یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, ہادو فعل ہے, جو لوگ یہودی ہو گئے. سمعونا, سمعونا سمع سمیع سے نکلا, جیسے آپ سننا کہہ رہے ہیں. سمع جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے, یعنی بہت زیادہ جھوٹ سننے والے, جن کو عادت تھی کہ وہ جھوٹ سنیں, یعنی وہ جھوٹی باتوں پہ توجہ زیادہ دینے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. سمعونا للکذب, یہ کان لگاتے ہیں ان باتوں پر اور سن کو لیتے ہیں یہ جھوٹ کے اوپر, یعنی جا کے ان کو بیان کرنا ہوتا ہے یا اپنی پسند کی باتیں سنتے ہیں, اپنے لوگوں میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں, تو یہ جھوٹ کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یحرفون الکلم, یہ لم یاتو کا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, اور یہ تحریف کرتے ہیں ان کلمات میں ان کے اصل مقام سے ہٹا کر. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی باتیں بتاتے تھے یہ باتوں کو بعض دفعہ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے تھے. بعض دفعہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا اپنے پاس بھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کان سے یہ بات فلاں آیت اللہ سے سنی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ بات میں نے خود فلاں آیت اللہ کے کان سے سنی ہے, کی زبان سنی ہے. تو یہ اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ امام محمد تقی کی زندگی میں پیش آیا تھا. میں
نے سوچا تھا پہلے وہاں پہ اس کو ذکر کروں گا، لیکن یہاں پہ آ گیا تو اس کو بیان کر دوں کہ ہوتا کیا ہے کہ باتوں کو بیان صحیح کرنا، لیکن جب کانٹیکس سے ہٹا کے بات کو بیان کیا جاتا ہے تو مطلب بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ امام تقی، آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام تقی اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے آ گئے تھے یہاں پہ خراسان کے اندر۔ تو اس سے پہلے جب وہاں پہ تھے اور امام رضا کا جب انتقال ہوا تو آپ مدینہ میں تھے، تو مدینہ میں اب لوگ سب سے زیادہ حیران و پریشان اسی وقت ہوتے تھے جب نئے امام کا انتخاب ہوتا تھا۔ ایک امام کی جب شہادت ہوتی تھی تو لوگوں کو یہ، جو دور کے لوگ ہوتے تھے جو زیادہ امام کے نزدیک نہیں ہوتے تھے، ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ امام کون ہے، تو وہ آ کے جو اپنے آپ کو امام ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس سے آگے کچھ سوالات کرتے تھے۔ تو اب وہ جگہ، وہ مسند جہاں پہ امام رضا بیٹھا کرتے تھے، وہ جس طریقے سے امام رضا لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے، ان کے بھائی عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر، وہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ایسے شو کیا جیسے امام جس طرح جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، انہوں نے کہا پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے۔ لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے، لوگوں نے کوئی سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد ابھی جواب دیا ہی تھا کہ ایک بچہ وہاں پہ داخل ہوا 7-8 سال کا، تو اس نے آ کے کہا، وہ امام محمد تقی تھے، تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس مقام پر، کہ جو مقام آپ کا نہیں ہے وہاں پہ آ کے بیٹھے، یعنی وہ مقام جو امام کا مقام ہے، گو کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں امام ہوں، لیکن انہوں نے شو اس طرح سے کیا تھا، جگہ وہ انتخاب کی تھی جہاں امام بیٹھتے تھے، تو کہا وہ مقام جہاں پہ آپ کو بیٹھنا زیبا نہیں تھا، وہاں پہ آ کے آپ نے اس کو مقام کو انتخاب کیا اور وہاں پہ یہ دعویٰ کیا کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، اور جو جواب دیا جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کا جواب آپ نے کیوں دیا، اس کا جواب آپ نے کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بابا سے یہ بات سنی تھی۔ تو نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ نے میرے بابا سے یہ بات سنی تھی، لیکن اس کا جو سوال کیا گیا تھا وہ آپ نے بیان نہیں کیا لوگوں سے، وہ سوال کچھ اور تھا جس کے جواب میں بابا نے یہ بات کی تھی، اور آپ نے وہ بات ایسی تھی کہ وہ کچھ کسی سزا کے بارے میں سوال تھا، ٹھیک ہے، وہ ابھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ سوال انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سوال کچھ اور تھا، آپ نے جواب کسی اور کانٹیکس میں دیا ہے اس کا، تو یہ جواب ان لوگوں کے سوال کا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں سے امام نے یہ بنوایا کہ ایک تو وہ مقام جو کسی اور کا ہو، اس مقام پہ اپنے آپ کو ایسے شو کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، عالم نہ ہو اپنے آپ کو عالم شو کرنا، میں آیت اللہ ہوں، آیت اللہ نہ ہو اپنے آپ کو آیت اللہ شو کرنا، یا میں امام ہوں اپنے آپ کو امام شو کرنا، یہ جائز چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جواب کو اپنی جگہ پر بیان کرنا، یعنی اس سوال کے جواب میں اس کو بیان کیا جائے جس سوال کے نتیجے میں اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ کسی بات کو بیان کر دیں گے امام نے یہ فرمایا اور وہاں پہ ماحول کسی اور کانٹیکس میں بنا ہو تو آپ اس سے اپنا مطلب لے لیں گے، جبکہ امام نے کسی اور بات کے جواب میں یہ بات کی تھی۔ مثال دوں آپ کو، امام نے جو ہے وہ ایک حدیث ہے امام کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہاں، حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں جو ہے وہ کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب کسی نے وہاں پہ، ہمارے قوم میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بلاغت، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بلاغت وہ حجامت میں مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اس کے پاس رش لگا رہتا ہے۔ وہاں پہ آگے کسی نے پوسٹر چپکا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الحاجم والحجام، ایسی کچھ تھا کہ حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا تھا، تو اب یہ جب اس طرح کی حدیث بغیر کانٹیکس کے لگائی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ اصل میں سوال یہ تھا کہ ایک جو تھا وہ کسی کا قتل کر کے آیا تھا، اور ایک جو تھا کسی کے ساتھ کوئی اور فعل انجام دے کے آیا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا تھا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس وقت کیونکہ وہ ایک دوسرے کی حجامت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا الحاجم والحجام، ٹھیک ہے، دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بات دیکھیں کانٹیکس کچھ اور تھا، بات تو کسی اور جگہ پہ اپنے مطلب کے استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مجالس کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا یا ایک حدیث کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس سے متعلق ہم لگا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ کانٹیکس صحیح بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ کانٹیکس صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا گہرا مطالعہ قرآن مجید کا ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اس طرح بات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ۔ تو یہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کے اصل مقام سے ہٹا کر، اور کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ اگر وہ تمہیں تمہارے مطابق حکم دے تو تم اس کا حکم مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر تم نہ چاہو اس کا حکم ماننا تو اس سے انکار کر دینا۔ اصل میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑے ان کے عالم نے جو ہے وہ ایک فعل انجام دیا جس کی سزا ان کے ہاں سنسار تھی، ٹھیک ہے نا،
جس کی سزا ان کے سنسار تھی. اب انہوں نے کہا اس کو بچانا ہے. اسلام میں سنسار کا حکم نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس فعل کے نتیجے میں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کو یہ آئیڈیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فیصلہ تمہارے حق میں دے دیا, اس کے سردار کے حق میں دیا تو مان لینا, اور اگر دیکھو فیصلہ حق میں نہیں ہے تو اس کا انکار کر دینا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ والا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جسے چاہے اللہ فتنے میں ڈالنا تو نہیں کر سکتے تم اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو فتنے میں ڈال دیا. یعنی یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ کہ جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے اسے تم نہیں بچا سکتے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے حرکتوں اور اپنے کاموں کی وجہ سے خود فتنے میں جانا چاہتے ہیں. جب انسان خود وہ سبب فراہم کرے جس کے نتیجے میں فتنہ برپا ہوتا ہے تو اللہ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. استعمال فعل کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کو فتنے میں ڈالتا ہے. لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ فتنے میں نہیں ڈالتا, اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے, اس فتنے کے کاموں کا انجام دینے دیتا ہے اور فتنے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اور جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرتا ہے یا اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے, اصل میں گمراہی میں ان کو بڑھتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. ان کے لیے کوئی ایسی آواز ان کے اطراف سے نہیں آتی, ان کی کوئی ضمیر کی آواز نہیں اٹھتی کہ ان کو اس گناہ سے اس کو روک دے. اس کو قرآن مجید میں استدراک سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا. استدراک کہتے ہیں درجہ بدرجہ جہنم کی طرف جانا, اس مقصد کے لیے استعمال ہوا. یعنی بعض دفعہ اگر انسان کوئی گناہ کر رہا ہو اور اس کی پکڑ نہ ہو رہی ہو تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ رہا ہو کہ اس نے توبہ بھی نہیں کیا, وہ گناہ کر کے اچھی زندگی گزار رہا ہے, تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ استدراک یعنی اس کے ساتھ درجہ بدرجہ اس کو پستی میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. اس کے پاس سے سارے وہ مواقع جو توبہ کی طرف اس کو راغب کر سکتے ہیں وہ ہٹا دیتا ہے, اور اس کا بھی دل توبہ کی طرف رغبت نہیں کرتا. اس کی علتیں خود اس نے فراہم کی ہوتی ہیں, تو وہ درجہ بدرجہ ایسی درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی استدراک پہ بحث آئی تو میں آپ کو اس کے بارے میں استدراک کہہ رہا ہوں. تدارج یا ایسی کچھ نام ہے اس کا, میرے ذہن سے بھی نکل گیا. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پہ. استدراج درجہ بدرجہ جو ہے وہ آگے یا پیچھے کی طرف جانا. اوکے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے ان کو پاک کرے ان کے دلوں کو, اس لیے ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے جو کیا کام کرتے ہیں. یہاں تک آپ نے کیا خلاصہ سمجھا کہ چوری کی سزا بیان یہاں پہ کی گئی تھی کہ چور عورت اور چور مرد جو ہے وہ اس سے بات شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں, یہ فیصلہ کرانے آتے ہیں, ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے. اگر ان کے لحاظ سے آسان فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں, اگر آسان فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کو رد کر دیتے ہیں. اور یہ کون ان کو فیڈ کر کے بھیجتا ہے؟ یہ وہ علماء ان کو فیڈ کر کے بھیجتے ہیں جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے, اور پیچھے سے ان کے کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ مسئلہ وہاں پہ جا کے بیان کرو. پھر یہ جھوٹی باتیں, یہ جھوٹ سماعونا یعنی بہت زیادہ جھوٹ پسند کرنے والے, یہ لفظ ابھی جگہ جگہ آئے گا. اکال سما, یہ لفظ سے پتہ مبالغہ ہے, یعنی بہت زیادہ جھوٹ کو پسند کرنے والے, بہت زیادہ جھوٹ کو جو ہے وہ لینے والے. یا اس کے بعد اب اگلی آیت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے سماعون للکذب اکالون للسحت, کہ بہت بری باتیں سننے والے, یہ جھوٹ سننے کے عادی ہوتے ہیں اور بہت کھانے والے ہوتے ہیں حرام کے. سحت کہتے ہیں حرام مال کو, جسے آپ جو جائز مال نہ ہو اس حرام مال جو ہوتا ہے اسے سحت سے جو ہے وہ لکھا ہے سین ہے تے سحت, ٹھیک ہے. یہ کھانے والے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں, ان کو رشوت کھانے کا, حرام مال کھانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. کون ہے یہ سماعون؟ بہت ہی جھوٹے, بہت جھوٹ بات سننے والے اور بہت زیادہ حرام اور سود کھانے والے. سو اگر وہ آئیں تمہارے پاس فاحکم تو فیصلہ کرو بینہم او اعرض عنہم, ان کے درمیان تم فیصلہ کر دو ان کے درمیان, یا تمہاری مرضی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرو. یعنی تو آپ کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ کر دیں, اور اگر فیصلہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں, کیونکہ ان کو اجازت ہے آلریڈی کہ اپنی کتابوں کے مطابق وہ اپنی عدالتوں میں فیصلہ کر سکیں. اور یہی جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کوئی ایسا جرم کرے کہ ان کی کتابوں میں اس کی سزا کچھ اور ہو اور اسلام میں ان کی سزا کچھ اور ہو, تو اسلامی عدالت پہلے اس بات کا انتظار کرے گی کہ ان کی عدالت اس کو کوئی سزا دے دیتی ہے تو وہ لاگو ہو جائے گی اس پہ. اگر عدالت سزا نہیں دیتی, بعض دفعہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ ایسے چکر ہوتے ہیں کہ پھر اسلامی عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے بہت سارے احکام نکلتے ہیں, لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ احکام کی آیتیں تو بہت سارے اس میں علماء نے اور مفسرین نے اس میں بہت سارے احکامات نکالے ہیں.
ایک صلوات بھیجیں محمد والے پر. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, اور اگر آپ منہ موڑ لیں یعنی ان کے فیصلے نہ کریں ان کے درمیان تو ہرگز آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ, اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ کریں کس کے ساتھ؟ قسط کے ساتھ. قسط یہاں پہ لفظ انصاف ترجمہ کیا گیا ہے. میں نے آپ کو فرق بتایا تھا, قسط اور انصاف میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. انصاف کسی مال کو نصف کر دینا ہوتا ہے, نصف سے نکلا ہے انصاف, ٹھیک ہے نا. قسط ذرا اس سے اوپر کا معنی ہوتا ہے, عدل کے نزدیک ہوتا ہے, لیکن قسط اب وصیت کی بحث میں لفظ قسط آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں اس کو بیان کر چکا ہوں, ابھی تفصیل اس کی بیان نہیں کروں گا. کہتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں انصاف کے ساتھ یا قسط کے ساتھ. بے شک اللہ, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقسط یعنی قسط کرنے والوں سے, انصاف کرنے والوں سے, صحیح فیصلہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محبت رکھتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو حالانکہ ان کے پاس توریت ہے. حکم بنائیں گے, کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس طرح کیوں حکم بناتے ہیں جب ہم نے ان کے درمیان توریت کو رکھا ہے تو یہ تمہیں حکم کیوں بناتے ہیں. یہ اصل میں اسی واقعے کی طرف ذکر ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ ان کے بڑے شخص نے, کسی رتبے والے شخص نے کوئی ایسا گناہ کر دیا کہ جن کی سزا ان کے یہاں بہت سخت تھی, رجم تھی. تو ان نے کہا کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ توریت میں اس کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بعض حکم رکھے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے مخصوص تھے, اس کے بعد وہ حکم لاگو نہیں ہوتے یا انہی کی قوم پہ لاگو ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی اسلامی سزائیں ہیں یہ سزا آپ کسی کافر کو نہیں دے سکتے. ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری کے نتیجے میں یہ مسلمان ہی کو دی جائے گی. یہ کسی کافر نے اگر آپ کے اس میں چوری کر لی تو وہ سزا نہیں پائے گا, کیونکہ اس کو تو یہ سزا پتہ بھی نہیں ہے اور وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد یہ دی جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں. یا آپ کسی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے رولز اور ریگولیشن آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں داخل ہونے کے اکثر احکام ایسے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سزاؤں کی بات کر رہا ہوں, باقی جگہوں پہ اس کو منطبق نہیں کیا گیا, سزاؤں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین, اور اللہ ایک صلوات بھی مولا والے محمد اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں لکھا ہے اللہ کا حکم, پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں اس سے. اس کے بعد بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایمان والے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی, بے شک ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت ہے, ونور اور نور ہے. آپ نے قرآن کے بارے میں پچھلی دفعہ پڑھا تھا, ہم نے قرآن کو نور اور ہدایت کے طور پہ نازل کیا, یعنی قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, توریت کے لیے بھی سیم یہی لفظ استعمال کیا, ہدن و نورن. قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا, ہدن و نورن, یعنی اللہ کی ہر کتاب ہدایت اور نور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت ہے اور روشنی. فیصلہ کرتے ہیں یحکم بہا النبیون, فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ کریں گے اس کے ذریعے نبی, انبیاء, نبیون نبی. الذین اسلموا, ان لوگوں کے درمیان جو فرمانبردار ہیں, جو اسلام لے کے آ گئے. اسلموا, اسلام اسی سے نکلا ہے. اصل میں اسلام کے معنی, سلمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرما برداری. جو دین ہم اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں, جو حضرت ابراہیم نے ہمارا نام رکھا تھا, اس کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا. مسلمان یعنی فرما بردار, ٹھیک ہے. فرما بردار یہ فارسی کا ورڈ ہے, فرمان بردار, فرمان اٹھا لینے والا, فرمان کو اپنے اوپر لاگو, فرمان کہتے ہیں حکم کو, حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا. اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ فرما بردار. اصل میں لفظ کیا ہے؟ فرمان بردار, ٹھیک ہے. فرما بردار کہتے ہیں. فارسی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا فرما بردار, ٹھیک ہے. وہاں فرمان بردار ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن اردو میں یہ لفظ اس ترکیب سے استعمال ہوتا ہے فرما بردار کے طور پہ, حالانکہ فارسی ترکیب ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے فارسی کے ایسے ورڈ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی بھی ہیں, لیکن فارسی میں وہ لفظ استعمال, وہ ترکیب استعمال ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح زبانوں میں ہوتا ہے, انگلش میں بھی ہوتا ہے اور بھی زبانوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے ہیں جو فرمانبردار تھے ان لوگوں کے معاملات کا جو یہودی کہہ رہا ہے, اور فیصلہ کرتے ہیں ربانیون. ربانیون کہتے ہیں درویش لوگ, جو ان کے علماء ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو, جو ہمارے زبان میں اسے کہتے ہیں ربانی. ربانی یعنی عارف, جیسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, جو عرفاء ہوتے ہیں ان کے, وہ بھی اسی کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. والاحبار, اور علماء بھی تین الگ الگ انہوں نے بتائے.
احبار ربانیون اور نبی، یعنی نبی فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان، نبی اگر نہ ہو تو ربانی فیصلہ کرتے ہیں، ربانی اگر نہ ہو تو کون فیصلہ کرتے ہیں؟ علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تین انہوں نے کیٹیگریز یہاں پہ بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ اس طرح سے چلا ہے ان کے یہاں۔ تو کہتے ہیں بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہتے ہیں اور وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے اور تھے اس پر گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم نہ ڈرو ان لوگوں سے اور تم مجھ سے ڈرو خالی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا قانون بیان کر دیا کہ جب تم فیصلہ کر رہے ہو تو کسی اور سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری آیات کو تھوڑے پیسے، تھوڑے مول کے بدلے نہ بدلو، یعنی یہ جو لوگ آیات اور روایات کو لوگوں کی خوشی کی خاطر غلط معنی میں لے جاتے ہیں اور اس سے ایک ایسے نقطے نکالنے کے لیے جو ہے ایسا غلط مطلب پہنچا دیتے ہیں جس سے کوئی انحراف دین کے اندر پیدا ہو رہا ہو، تو وہ اسی آیت کے مصداق قرار پاتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بیچ دیا، ٹھیک ہے نا، ثمناً قلیلہ کے بدلے انہوں نے آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو حکم نہ لگائے اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آخری حکم کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے جو ہے تم حکم کرنا ہے، اس کے علاوہ تم حکم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلامی ریاست کے اندر حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اور جو ایسا نہ کرے اولئک هم الکافرون، وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ایک سوال بھیجو عمر والے پہ۔ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے ابھی؟ 20 منٹ ہے۔ میں یہ آیات کچھ کر کے پھر میں چاہتا ہوں امام تقی کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ آج روز شہادت ان کا گزرا ہے، تو اس سے متعلق آپ کے لیے کچھ بیان کرنا۔ سلامات بھیجو محمد۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ توریت کے اندر حکم جو بیان کیے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جان کا بدلہ جان کے ذریعے ہوگا، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ، یہ جو ایک محاورہ مشہور ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ توریت کی آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کی بھی آیات ہیں، لیکن توریت کی آیات قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہے جو یہ کام کرنے کے بجائے معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی معاف کرنا چاہے، اس سے کفارہ لینا چاہے تو کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں ہاتھ اس کا کاٹنے کے بجائے وہ کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کی جگہ مجھے کفارہ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کفارہ بھی اسے لے سکتا ہے۔ اور یہ جو کفارہ ہوگا یہ اس کے گناہوں کا بھی ایک طرح سے جبران ہے، گناہوں کی بھی توبہ ہے۔ اگر وہ کفارہ دے دے، ٹھیک ہے، تو گناہوں کی بھی توبہ ہے۔ اگر کسی شخص نے گناہ کیا، مثال کے طور پہ اس نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بدلے اس کا اس دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اب جو گناہ تھا وہ تو اس کا باقی ہے، لیکن وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا قیامت میں اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی سزا اس کو یہاں مل گئی۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی، تو یہ آنکھ پھوڑنے کا جو گناہ جس کی وجہ سے ساری زندگی ایک شخص جو ہے وہ دیکھ نہیں پائے گا، تو ایک اس گناہ کا اثر ہے جو قیامت مل رہا ہے، اور ایک اس نافرمانی کا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ کام ہوا، اس کا گناہ ہے۔ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں۔ تو ایک کا کفارہ یعنی وہ آنکھ پھوڑنے کا کفارہ ہے، وہ تو یہیں پہ اگر آنکھ اس کی پکڑ کے پھوڑ دی گئی یا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا اس کی ناک کاٹ دی گئی تو وہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اس کا گناہ کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کام اگر ہو جائے ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اس وقت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کفارہ ہے ان کے گناہوں کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے ذریعے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ پہلے قرآن کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں جب شروع میں بیان کیا تھا، اور پھر یہاں پہ دوبارہ اس کو بیان کر دیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ان لوگوں کو ظالم کہتے ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یہ عیسائیوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 45 سے. یہ میرا خیال ہے میں نیکسٹ ٹائم اس کو کروں گا کیونکہ یہ پھر آگے لمبا ٹاپک چلے گا. کیونکہ حضرت عیسیٰ ابھی یہودیوں کے بارے میں بات چلے گی, ابھی عیسائیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ سے کی جو قوم ہے اس کے بارے میں بات چلے گی. تو اس کو انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. 46 سے ہم نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد.